أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل على نبينا خسف القمر نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبی
اعلیٰ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین بارنا نہیں صلی نبی صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ سب کو ماہ رمضان المبارک مبارک ہو۔ کیا کہا میں نے؟ یہ نہیں کہا رمضان المبارک مبارک ہو، یہ نہیں کہا۔ ماہ رمضان المبارک۔ کیوں؟ عام لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف مبارک کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک ہو۔ اپنی یادداشت تازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہیں۔ قرآن مجید کے پہلے صفحات پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور آخری صفحات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں۔ یہ تو مشہور ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام غیر مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الرحمن، ہے نا؟ یہ مشہور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ہے رمضان۔ رمضان میم پر جزم نہیں ہے، رمضان۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین۔ سمجھ آ رہی؟ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سمجھ لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، کیونکہ رمضان تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا، اس لیے ماہ کا لفظ ساتھ لگائیں گے۔ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان۔ کیوں جی؟ صوفی لال دین بڑی اچھی مسجد اس نے بنائی ہے بابکوال میں۔ میں آرام سے اس لیے لیکچر دیتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ اچھل کود والے لیکچر نہیں ہوتے یہاں پہ۔ یہ نکتہ سمجھ آ گیا؟ یہ اپنی اپنی مسجدوں میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ نہ کہو کہ رمضان مبارک، بلکہ یہ کہو ماہ رمضان مبارک۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ رمضان بولو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر
یہ برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ جسمانی فائدہ نہیں، روحانی فائدہ۔ جسمانی فائدہ تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ معدے کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے اور پورا سال پھر معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ روحانی فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا، کس کا؟ روزے کا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ زاہد، روزے سے تقوی کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، یاد رکھنا، اس کا معنی ہے الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا اس پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرما دیا ان تمام چیزوں سے رک جانا۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے نہیں رکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو ان کو تو تقویٰ نہیں ملا کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں، دکاندار، اکثریت ایسی ہے جو روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ چیزیں روک کے رکھ دیتے ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے پھر مہنگی چیزیں بیچتے ہیں۔ ابھی مجھے جہاں سے بتا رہا تھا، گورنمنٹ نے 3 تھیلے آٹے کے مفت دینے کا اعلان کیا، اور مفت دے بھی رہے ہیں۔
ایک آدمی نے آٹے کا مفت تھیلا لیا اور دکان پہ جا کر کتنے میں 500 روپے میں بیچا. کتنے کا تھیلا تھا؟ پھر دکاندار نے اس کو تھپڑ مارا کہ بھی یہ تو گورنمنٹ نے تمہیں دیا ہے، تم جاؤ اپنے گھر جا کے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، تم بیچ کیوں رہے ہو؟ یہ حالت ہے ہماری. بھئی روزے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور غلط کاموں سے رک جاتا ہے، لیکن ہم نہیں رکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر دل میں بغض، کینہ اور حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ فریب سے باز نہیں آتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سمجھ لو کہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہو گیا. اسے چاہیے تھا روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولتا، روزہ رکھ کر دل میں بغض، کینہ، حسد نہ رکھتا، روزہ رکھ کر غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے نہیں روکا، تو اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہو گیا. تو روزے کا جو فائدہ تھا، روزے کا جو ثمر تھا، پھل تھا، اس کو نہیں ملا. اور وہ ثمر، فائدہ اور پھل تقویٰ ہے. تو روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو. تقویٰ. تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں اور روزے کے دوران جھوٹ فریب اور ان مکاریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کے آخری دن میں، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم پر عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. یہ مہینہ آ رہا ہے. خطبہ دیا. اور وہ کون سا مہینہ؟ رمضان المبارک، ماہ رمضان. فرمایا یہ عظمت والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے. آگے ارشاد فرمایا اس مہینے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس میں ایک رات کی عبادت، اس میں ایک رات ہے، ایک ساری راتیں نہیں، اس پورے مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس ایک رات کی اگر کوئی شخص عبادت کرے تو اسے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. عبادت تو اس نے ایک رات کی، لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس ایک رات میں کی عبادت کو کے برابر 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا کیا. پھر فرمایا کہ لوگوں، اگر کسی شخص نے اس مہینے میں نفل ادا کی،
کیا نفل ادا کیا تو اسے نفل کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ دوسرے مہینے کے فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو اسے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ نفل ادا کرے تو دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرے تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پورا سال زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ انتظار کرتے ہیں ماہ رمضان کا کہ ماہ رمضان آئے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 1 روپیہ زکوٰۃ کا دیں گے تو 70 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1000 زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے تو 70,000 روپے کا ثواب ملے گا۔ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیں گے تو 70 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، انتظار نہ کیا کرو کہ ماہ رمضان آئے تو پھر زکوٰۃ دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہے، تو جب اس پر سال ختم ہوگا، وہ سال ختم ہو سکتا ہے، اس میں شوال میں ہو سکتا ہے، ذیقعت میں ہو سکتا ہے، ذی الحج میں ہو سکتا ہے، محرم میں ہو سکتا ہے، جمادی الاولیٰ میں ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں ہو سکتا ہے، تو وہ اسی وقت زکوٰۃ ادا کرے، انتظار نہ کرے ماہ رمضان کا۔ کچھ لوگ جو دکاندار ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ سال کے بعد حساب کریں، دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہوا ہے اس کی ویلیو لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح گھر میں خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، جی دکانداروں کے پاس، یہ جیولرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو ان پر بھی لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کسی خاتون کے پاس تھوڑا سا زیور ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اس کے پاس انگوٹھی ہے سونے کی یا بالیاں ہیں اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کچھ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو بہت زیادہ سونا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں تقریباً زکوٰۃ فرض کریں کہ 30-35 ہزار روپیہ نکالنی ہے، تو یکدم تو ہم نہیں نکال سکتی۔ تو ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ پورا سال تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دیتی رہیں ایڈوانس، اور وہ نوٹ کرتی جائیں۔ اب سال کے بعد جب حساب کریں گی تو وہ 30,000 نہیں ہوگا، تھوڑی سی زکوٰۃ ہوگی، وہ دے دیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے پیسے کو ختم کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے پیسے کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً 100 روپیہ ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی ہے چودھری؟ 2.5 روپے۔ اگر وہ آدمی 2.5 روپے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کے 2.5 روپے نہیں نکالتا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے 97.5 روپے
ختم ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ 97.5 روپے ختم ہو جائیں گے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کے استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن لوگوں سے پیسے لے کے وہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس اپنے پیسے جتنا بھی ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بالکل 0/0 ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، کسی نے کچھ جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، اب ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے، ہم تو بجلی کا بل بھی نہیں دے سکتے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے حالات اچھے تھے تم زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ نہیں جی وہ تو بس کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو ان کو پھر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، بالکل کنگال ہو جائے گا، 0/0 ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، نافرمانی کرنے والے کو جلدی نہیں پکڑتا جی، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ پھر سخت پکڑتا ہے۔ دیر گیرت سخت گیرت مرترا، دیر سے پکڑتا ہے اور سخت پکڑتا ہے۔ روڈ پہ بندہ آ جاتا ہے، منگتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ ماہ رمضان میں یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرے دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض ادا کرے تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ یزاد رزق المومن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے رزق میں برکت فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہو، تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے، روزہ افطار کروائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ اور یہ جذبہ ہے مسلمانوں میں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں افطاری کا اور سحری کا انتظام کرتے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق جتنا ہوتا ہے اس پہ حصہ لیتے ہیں۔ اور حرمین شریفین میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے سفرے لگتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، وہ گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو زبردستی پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو اور افطار کرو۔ اور یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں
عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بلایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ رسول کا مہمان ہے، ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے گا تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، من غیر ان ينتقص من اجرہ، کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی میں توفیق نہیں ہے کہ روزہ دار کا روزہ کھلوائے، پیٹ بھر کر اس کا روزہ کھلوا دے، اس کو کھلائے پلائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک گھونٹ پانی کا دے کر اس کا روزہ کھلوا دے، ایک کھجور دے کر اس کا روزہ کھلوا دے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ صحابہ جانتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا مہنگائی ہوگی، تو لوگ مولانا ذوالفقار کو کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکیں گے، تو پھر کیسے ان کا روزہ کھلوائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت عطا فرما دی کہ ایک گھونٹ پانی کا دے کے اس کا روزہ کھلوا دو، یا ایک کھجور دے کے اس کا روزہ کھلوا دو، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک برکت والا مہینہ ہے۔ میں نے خطبے کا ایک حصہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا ہے، اور باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا